علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آپ لوگ. تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ. بزی لائف ہو گئی ہے، اتنی بزی کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا کس ٹائم ولاگ شوٹ کیا جائے، کس ٹائم گھر کے کام کیے جائیں، کیا کیا جائے. بہت مشکل لائف ہو گئی ہوئی ہے. تو ابھی بڑے بچے کو اسکول میں بھیجا ہے، دوسرا بچہ ابھی ماشاء اللہ سے سو رہا ہے. تو سوچا کیوں نہ ولاگ بنا لیا جائے. گھر کے کام شروع کیے تھے، سوچا آپ لوگوں سے بھی بات کر لیا جائے، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی کنیکٹ رہنا بہت ضروری ہے. سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے کبھی کبھی، انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ جب انسان ڈپریس ہوتا ہے، جب انسان کو چاروں طرف سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو سمجھ نہیں آتا کیا کریں. پھر ایک راستہ اللہ کا نظر آتا ہے. اللہ کا راستہ وہ راستہ جہاں سے کبھی مایوسی نہیں ہوتی، جہاں سے کبھی نا امیدی نہیں ہوتی. تو میں سمجھتی ہوں ہمیں اللہ سے باتیں کرنی چاہیے، اللہ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کی باتیں دوسرے تیسرے چوتھے بندے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایسا کیا ہوتا ہے، ہماری ڈپریشن وقتی طور پہ شاید ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے سر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، جیسے ہم ہلکا فیل کر رہے ہیں. لیکن اگلا بندہ اس بات کی کیا شیورٹی ہے کہ وہ ہمیں سمجھ رہا ہے یا ہماری پرابلم کو سولو کر دے گا. ایسا نہیں ہوتا. وقتی طور پر ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں دل کی بات کسی اور کو بتا کر، لیکن جو اصل میں آپ کو بتاؤں، جو میں سمجھتی ہوں اور جو میرا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کریں. درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی کام کرتے ہوئے. جیسے ابھی میں یہ کام کر رہی ہوں، میں کپڑے پریس کر رہی ہوں، اس ٹائم میں آپ اگر کوئی اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے آپ کی، آپ درود پاک پڑھ لیں، آپ کوئی تسبیح کر لیں، آپ کو ذکر اذکار کر لیں، آپ دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کر لیں. اللہ کا راستہ وہ راستہ ہے جہاں سے کبھی کوئی انسان خالی نہیں آتا. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں صرف اللہ سے کرنی چاہیے. کبھی بند راستوں کو بھی وہی درود ابراہیمی ہے، اللہ سے باتیں ہیں، یہ بند راستوں کو کھول دیتے ہیں. میں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں باتیں، تو میں تو ہمیشہ درود ابراہیمی کو پکڑ لیتی ہوں. مجھے کوئی ٹینشن ہوتی ہے، مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی گھر کی باہر کی بچوں کی کسی بھی بس مشکلات کی کوئی بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر کی ہو. آپ کو یہ مشکل بھی ہو سکتی ہے، یار آج میں کیا کھانا بناؤں، آج میں کون سی ڈش بناؤں، آج میں بچوں کو کیا سرو کروں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں، کوئی بھی باتیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ اللہ سے باتیں کیا کریں. اللہ سے باتیں کرنے سے سلوشن ملتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، بندہ فریش ہو جاتا ہے. اور کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں. میں بھی کوشش تو بہت کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی بہت ڈپریس ہو جاتا ہے. اس کا حل یہی ہے، میں سمجھتی ہوں درود ابراہیمی واحد حل ہے. اس کے علاوہ آپ کوشش کریں باوضو رہیں، چلتے پھرتے ذکر اذکار کو رکھیں. یہ بہت سارے مسئلوں کا حل ہے. ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم جتنا چپ رہیں، جتنا کم گو ہو جائیں، اتنا ہم پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے بچ جاتے ہیں. اینی ویز گائز، آپ بھی کہیں گے کہ پتہ نہیں میں کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہوں. ان سب باتوں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں درود ابراہیمی کیا ہے. درود ابراہیمی ہر مسئلے کا حل ہے. درود ابراہیمی ہر مشکل کے لیے ایک چابی ہے، بند تالے کی چابی ہے. میں کہتی ہوں کہ جب اگر آپ بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، آپ سودا لینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ گروسری کرنے جا رہے ہیں، آپ برتن دھو رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، آپ صفائی کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کوشش کریں جتنا ہو سکے ذکر اذکار، تسبیح، درود ابراہیم، کلمہ شریف ہو گیا، جو آپ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ، جو بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. پھر دیکھیں آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں کس طرح سے ختم ہوتی ہیں. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا. میں آپ کو ایک اپنی کہانی سناتی ہوں. میں آج سے کچھ 6-7 سال پہلے میں جاب کرتی تھی، اور وہ میری جو جاب تھی تھوڑی سی مشکل تھی. مطلب میں اس جو میری جاب کا
کہہ لیں کہ جو میں جاب کرتی تھی اس میں مجھے پریشان کیا جاتا تھا، مجھے مشکل سے مشکل ٹاسک دیا جاتا تھا کہ جی آپ یہ کریں. اور ایسا نہیں کہ میں نہیں کر پاتی تھی، میں کر لیتی تھی، لیکن اس میں مجھے مشکل بہت ہوتی تھی. تو میں کیا کرتی تھی، میں چپ کر کے اپنا کام کرتی رہتی تھی اور دل ہی دل میں درود ابراہیم پڑھتی رہتی تھی. اور مجھے نہیں پتا کہ مہینہ گزرا، 2 گزرے، 3 گزرے، جیسے بھی ایک دم سے مجھے میرے ایڈمن سے کال آئی کہ مس صاحب کا جو ہے شفلنگ ہو گئی ہے، آپ کو فلاں ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا ہے اور فلاں ڈپارٹمنٹ والا آپ کی جگہ پر آ گیا. اب یقین کریں خوشی سے میرے آنسو آ گئے تھے کہ یا اللہ ایسے بھی راستے بن سکتے ہیں، ایسے بھی کہ مطلب مجھے ایسے ڈپارٹمنٹ میں بھیجا گیا جہاں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جہاں کی میں نے خواہش بھی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ میرے لیے ناممکن صحیح لگ رہا تھا. تو آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کوشش کر کے دیکھیں. درود ابراہیمی ایسے ایسے چٹکیوں میں راستے بنا دیتی ہے، ایسے بنا دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے ہر راستہ اتنا خوشگوار ہو جاتا ہے کہ ہر منزل پر جانے کو دل کرتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں، ہم اتنے خوش ہو گئے، دلی سکون، دل راضی. آپ کچھ دن کر کے دیکھیں، آپ تسبیح پہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کاؤنٹر پہ نہیں پڑھ سکتے، آپ ایسے ہی پڑھتے رہیں، کھلا پڑھتے رہیں. شروع میں مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جو درود ابراہیمی نہیں پڑھتا، ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا. شروع میں کچھ پڑھیں، پھر کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں، آپ چلتے پھرتے جیسے جیسے پڑھنا شروع کرتے جائیں گے نا، آپ کے زبان پہ روانگی آتی جائے گی، آپ کنٹینیوس اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے. اور پھر ایسا ہوگا کہ ایک ٹائم ایسا بھی آ جائے گا کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہوں گے نا، آٹومیٹکلی آپ کی زبان سے نکلنا شروع ہو جائے گا. آپ فضول میں لیٹے ہوئے ہوں گے، کوئی کام کر رہے ہوں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی درود ابراہیمی آپ کے منہ سے نکلے گا، آپ کی زبان سے نکلے گا. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. چلیں جی، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بتائیے گا، دعا میں یاد